السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ۔ آج جو عقیدہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرح دنیا کی یہ فانی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس واسطے دنیا میں کسی کو کہنا کہ وہ رزق دینے والا ہے، کسی کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ جان بچانے والا ہے یا موت دینے والا ہے یا اولاد دینے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن شریف میں سورۃ الشورى کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ترجمہ، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ جیسی نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات کو سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف بیان فرما دیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے جیسی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اللہ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا ساتھی، اللہ کا جوڑ والا، اللہ جیسا، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے برابر، اللہ کا جوڑ کوئی بھی نہیں ہے۔ سورہ سبا کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ ترجمہ، جب تم تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ شریک مانیں۔ قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا شرک اور کفر کی وجہ سے، تو جن پر جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ اپنے بڑے لوگوں سے، سرداروں سے، جن کی بات مان کر یہ دنیا میں پوجا پاٹ کرتے تھے، دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان سرداروں سے یہ کہیں گے کہ تمہاری بات مان کر ہم شرک کریں دنیا میں، تم تو تاکید کرتے تھے ہم کو کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ شریک مانیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے، برائی بیان فرمائی ہے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شریک ہونے، اللہ کے جیسا، اللہ کے برابر اور مثل ہونے کا اللہ نے انکار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے عقائد کو مضبوط فرمائے، اللہ پر جیسے عقیدہ رکھنا چاہیے ویسے عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔